السلام علیکم۔ اچھا، آج کے ہم ٹاپک میں غزوہ بدر کے حوالے سے پڑھیں گے کہ غزوہ بدر کب ہوئی اور اس کا پس منظر کیا تھا، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اصل میں غزوہ بدر جو ہے وہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ تھی، مسلمانوں کی اور کافروں کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ سن 2 ہجری میں میدان بدر میں لڑی گئی۔ یہ بنیادی طور پر اتفاقی مارکا تھا، اتفاقاً ایسا ہوا تھا، یہ نہیں کہ بھائی وہ آگے نہیں، کیونکہ اس میں کفار کو بھی پتہ تھا اور مسلمانوں کو بھی پتہ تھا کہ لڑائی ہونی ہے، کیونکہ کفار آ چکے تھے اور مسلمان بھی بدر کے مقام پر پہنچ گئے تھے۔ مسلمانوں کو مکہ میں کفار کی طرف سے شدید ظلم و ستم کا سامنا رہا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ جب مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہا کرتے تھے تو کفار نے کافی ظلم و ستم کیے، مظالم ڈھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک شعب ابی طالب میں رہے اور جو بھی مسلمان ہوتا اس پر ظلم ڈھائے جاتے۔ حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بڑے ظلم کیے گئے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر کفار نے مدینہ میں بھی سکون سے نہ رہنے دیا اور مدینہ کے گردنواح میں آ کر مسلمانوں سے جھڑپیں جاری رکھیں۔ مسلمانوں نے کفار کی جنگی صلاحیت اور مالی حالت کو کمزور کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ایک شاہراہ، ایک روڈ جو مدینہ کے قریب موجود تھی، اس کی ناکہ بندی کا ارادہ کیا۔ یہ شاہراہ کفار کے تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھی۔ کفار وہ مکہ سے مدینہ سے ہوتے ہوئے جب انہوں نے شام کو تجارت کی جاتی ہے، شام کا ملک شام جس کو آج کل سیریا اور سوریہ کہا جاتا ہے، تجارت کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، بزنس کے لیے، تو ان کو مدینہ سے ہوتے ہوئے یمن اور بحر احمر سے گزرتے ہوئے شام پہنچنا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ناکہ بندی کی۔ مکہ میں آنے والے قافلے یہاں سے گزر کر ملک شام تجارت کی غرض سے آتے جاتے تھے۔ مسلمانوں نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے 313 افراد کا لشکر تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں اس لشکر نے جب پیش قدمی کی تو ابو سفیان کو ان کی روانگی کی خبر ہو گئی اور اس نے برق رفتاری کے ساتھ، یعنی بہت تیزی کے ساتھ وادی بدر کو عبور کر لیا اور مسلمان اس کو پکڑنے میں ناکام رہے، یعنی مسلمان اس قافلے کو جو تجارت کے لیے جا رہا تھا ناکام رہے۔ مسلم لشکر نے اس شاہراہ کی ناکہ بندی جاری رکھی، کیونکہ ابو سفیان نے تجارت کرنے کے بعد اسی راستے سے واپس مکہ جانا تھا، کیونکہ جب تجارت سے واپس آنا تھا اسی راستے سے ہوتے ہوئے مکہ جانا تھا۔ واپسی پر جب ابو سفیان کو اس کی خبر ہوئی، اس نے راستہ بدل لیا، سمندری راستے سے وہ مکہ پہنچ گیا اور ساتھ ہی ایک سوار مکہ والوں کو خبردار کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ ایک سوار جو تیز رفتار سے گھوڑے پر بیٹھ کر مکہ پہنچا اور وہاں پہ جا کے ابو جہل کو خبر دی کہ ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے اپنے سامان کی خود حفاظت کریں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اگر مسلمانوں نے ہم سے وہ سامان لے لیا اور مسلمانوں کی یہ ہم سے چاہ رہے ہیں، ایسا ہمیں وہاں ناکہ بندی کر کے ہمیں روکنا چاہ رہے ہیں، تو ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ وہ تو خود سمندری راستے سے مکہ پہنچ گئے اور جب وہ امن میں آ گئے تو پھر انہوں نے پیغام بھجوایا کہ اب ہم امن میں ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، تو اب مسلمانوں سے لڑنے کے لیے یا قافلہ بنا کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل کو غصہ تھا کہ مسلمانوں کی کیا جرت کہ وہ ہمارا قافلہ روکے، اور 1000 کا لشکر تیار کر کے بدر کے مقام پر پہنچ گیا۔ جو ہی وہ سوار مکہ پہنچا، اس نے قریش مکہ کو قافلے کی لٹنے کی جھوٹی خبر سنا دی اور پہنچا دی۔ کفار مکہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ابو جہل کی سربراہی میں 1000 مسلح جنگجوؤں کا لشکر تیار کر کے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے مدینہ روانہ کر دیا۔
ادھر مسلمانوں کو ابو سفیان کے فرار اور کفار کی لشکر کی آمد کی خبر بھی پہنچ گئی۔ اب وہ مسلمان جو کمزور قافلے کو لوٹنے کے خواہش مند تھے، کفار کے طاقتور لشکر کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ کچھ مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ ابو سفیان جو تھا اس کے پاس تو کوئی ہتھیار وغیرہ زیادہ نہیں تھے، ان سے لڑائی کرنا، ان سے جنگ کرنا وہ تو آسان تھی، لیکن اب ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آ گیا ہے اور وہ سب کے سب جنگجو ہیں، اسلحے سے لبریز ہیں، مسلح ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دعا فوراً قبول ہو گئی کہ اللہ یہ 313 بہت کم تعداد ہے، اگر آج یہ سب کے سب شہید ہو گئے تو اے اللہ تعالیٰ نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ مسلمانوں کی، اسلام کی مدد فرما۔ ساتھ ہی مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی تاکہ وہ پرسکون ہو جائیں۔ اس نیند میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی تاکہ ان کا حوصلہ بڑھایا جا سکے، پھر بارش برسائی تاکہ وہ تازہ دم ہو جائیں، اور بارش نے ان سے شیطانی وسوسوں کو دھو ڈالا، دلوں کی مضبوطی اور ثابت قدمی کا باعث بھی بنی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ شیطان ایک عرب سردار کی صورت میں ابو جہل کے پاس آیا اور اسے اپنی مدد اور کامیابی کی یقین دہانی کروائی، مگر جو ہی اس نے فرشتے دیکھے تو بدحواس ہو کر بھاگا اور ابو جہل سے کہا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ ابو جہل نے پسپائی اختیار نہ کی اور جنگ شروع کر دی۔ اس کے بعد جنگ بدر کا خاکہ ہے۔ 17 رمضان مبارک، ابھی رمضان روزے فرض نہیں ہوئے تھے، سن 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا اور مقام مدینہ کے جنوب مغرب میں یہ واقعہ ہے۔ میدان بدر ایک گراؤنڈ سا ہے بہت بڑا جس کا نام ہے بدر۔ متحاربین کون کون سے تھے، کون کون سے لڑ رہے تھے؟ اس میں مدینہ کے مسلمان مدینہ اور قریش مکہ کے جو قریش والے تھے۔ سپہ سالار کون تھے، کمانڈر کون تھے؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کی طرف سے ابو جہل۔ لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ مسلمان 313 تھے اور کفار 1000۔ نتائج کیا نکلے؟ 14 جو ہے مسلمان شہید ہوئے اور اہل اسلام کی فتح، جبکہ کفار میں سے 17 ہلاک ہوئے اور 17 قیدی کے ساتھ اہل کفر کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد یہ سورۃ انفال جو ہے آپ کی بک میں ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ یہ آپ کی بک میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم الفاظ میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تھوڑا سا ہم سورۃ انفال کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کے مشکی الفاظ کے معنی یہ ہیں جو آپ کے جیسے یہ چیپٹر نمبر 1 آپ کا ختم ہوتا ہے، اس کے بعد مشکی الفاظ معنی آتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ مشکی الفاظ معنی بھی یاد کرنے ہوتے ہیں، کبھی کبھار خالی جگہ میں بھی آ جاتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شارٹ کوسچن آنسر میں 3 جو ہے جو آپ کے جو ہے مشکی الفاظ معنی ہیں 3 دیے جاتے ہیں اور ان 3 کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے شارٹ کوسچن آنسر میں، اور اس کے 3 نمبر ہوتے ہیں۔ اس لیے اچھے نمبر لینے کے لیے یہ تو مشکل نہیں ہے، آسان ہے، ایک ایک لفظ کے معنی ہیں۔ انفال جو ہے، انفال بولتے ہیں مال غنیمت کو۔ اس کے بعد نیچے وجیلت، ڈرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، وجیلت۔ یساقون اصل میں جو ہے سائق ڈرائیور کو بولتا ہے جو لوگوں کو ہانکتا ہوا لے کے جاتا ہوا ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچتا ہے۔ تو ایسے ہی جو چرواہے ہوتے ہیں وہ جانوروں کو ہانکتا ہوا لے کے جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے یساقون سے مراد وہ ہانکے جاتے ہیں۔ دابر جڑ کو بولتے ہیں، پچھلے حصے کو بولتے ہیں۔ مردفین لگاتار آنے والے، اسی سے جو نا ردیف اور قافیہ، ردیف یہ شعر کے آخر میں بار بار آ رہے ہوتے ہیں، لگاتار آنے والے۔
اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو، اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو، اصلحوا صلح کرو آپس میں، تعلقات درست کرو، ذات بینکم اپنے درمیان میں آپس میں، کارہون کراہت ناگواری، کارہون کا مطلب ہوتا ہے ناگواری محسوس کرتے ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں، برا محسوس کرتے ہیں، احدا ایک ہوتا ہے واحد، واحد بھی ایک کو بولتے ہیں لیکن احدا جو ہے وہ یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، وہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے، تستغیثون تم فریاد کرتے ہو، تستغیثون تم فریاد کرتے ہو، غیر ذات الشوکہ بغیر اسلحے اور قوت کے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، شوکہ اصل میں کانٹے کو بولتے ہیں اور غیر بغیر میں بغیر کانٹے کے، بغیر قوت کے، بغیر اسلحے کے۔ اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ کچھ پڑھیں گے بھی، دیکھتے ہیں کہ اس میں تو 10 آیات ہیں، رکوع نمبر 1 میں 10 آیات ہیں، تو 10 آیات میں جو ہے آج کے لیکچر میں کتنی پڑھی جاتی ہیں دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ غزوہ بدر میں 3 گروپ بنے مسلمانوں کے، جب کفار جو ہے شکست کھانے کے بعد بھاگ رہے تھے، ایک گروپ وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احاطے میں لیے ہوئے تھا، کچھ صحابہ، اور ایک وہ تھے جو کفار جب بھاگ رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور ایک گروپ وہ تھا جو مال غنیمت کو چن رہا تھا۔ ابھی جو مال غنیمت چن رہا تھا ان کے پاس تو مال بہت آ گیا، لیکن جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں احاطہ باندھا ہوا تھا ان کے پاس تو مال آئے ہی نہیں، اور جو کفار کے پیچھے مقابلہ کر رہے تھے اور جو کفار بھاگ رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے جو ہے نا جا رہے تھے اور ان کو مار رہے تھے اور ان کو قید کر رہے تھے، ان کے حصے میں بھی کوئی خاص مال نہیں آیا۔ اب رات کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمور نہ ہوتے تو ہمیں بھی جو ہے نا کافی مال مل جاتا، اور دوسروں نے کہا کہ بھئی اگر ہم کفار کے پیچھے بھاگنا رہے ہوتے تو ہمیں بھی کافی مال مل جاتا، کیونکہ ابھی تک مال کی تقسیم نہیں ہوئی، مال غنیمت کی ہے کس کا حق ہے، کس کو ملے گا، کیا تینوں کو ملے گا یا جنہوں نے اٹھا لیا انہی کو ملے گا، کیا ترتیب ہوگی؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ہے تمام امتیوں پر مال غنیمت جو ہے وہ حلال نہیں تھا، لیکن اس میں جو ہے اب تقسیم کیسے ہو جائے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں جو ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، حالانکہ وہ پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے کہ بھائی یا رسول اللہ مال غنیمت کس کا حق ہے، کس کو ملے گا، کیسے ملے گا، کیا تقسیم ہوگی، تو فرمایا گیا یسألونک عن الانفال، یسألونک دریافت کرتے ہیں تم سے، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں، قل کہہ دو، الانفال للہ کہ مال غنیمت تو اللہ کا ہے، والرسول اور اس کے رسول کا ہے، یعنی مال غنیمت اصل میں جو اس کے حقدار ہیں وہ اللہ اس کے رسول ہیں۔ خالی جگہ میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ مال غنیمت کے حقدار کون ہیں، اصل میں اللہ اس کے رسول ہیں۔ اس کے طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے، کہہ دو کہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، ان کا حق ہے۔ فاتقوا اللہ، بس ڈرو تم اللہ سے ڈرو، آپس میں جھگڑ رہے ہو یہ میرا مال ہے مجھے بھی دو، اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح رکھو آپس کے معاملات میں، آپس میں صلح رکھو، آپس میں کیوں اس مال کی وجہ سے لڑ رہے ہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو۔ فرمایا کہ آپس میں نہ لڑو، اصل میں مال غنیمت جو ہے وہ تو اللہ اس کے رسول کا ہے،
اور آپ جو ہے اگر مومن ہو تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں صلح رکھو، اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اب مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، 5 صفات بیان کی گئی ہیں، تو اس میں کچھ 3 جو ہے مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلے بتایا گیا ہے کہ بھئی اگر آپ مومن ہو تو اللہ اس کے رسول کی بیان اتباع کرو، اطاعت کرو۔ اب مومن کسے کہیں گے؟ اس میں فرمایا گیا ہے کہ انما، حقیقت یہ ہے، المؤمنون، مؤمنون، الذین، وہ لوگ، اذا، جب، ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم، ڈر جاتے ہیں، ڈر جائیں، قلوبہم، ان کا دل۔ یہاں بتایا جائے کہ جب اللہ کا مومن تو وہ ہیں جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے تذکرے ہوتے ہیں، جنت کی جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں تو ان کا دل ڈر جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان کے سامنے، آیاتہ، اس کی آیتیں، قرآن کی آیتیں، زادتہم، تو زیادہ ہو جاتا ہے، ایماناً، ایمان۔ دوسری یہ کہ بھائی، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ جب قرآن سنتے ہیں، قرآن سننے کے بعد ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے سچ فرمایا۔ تیسری صفت ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے ہم آگے پڑھیں گے مومنین کی جو صفات، 2 مزید جو صفات ہیں اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آج جو ہے نا اتنا پڑھ لیا، ایک تو غزوہ بدر کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا اور تھوڑا سا اس کا خاکہ پڑھا، الفاظ میں جو پیپر میں آ سکتے ہیں وہ پڑھے، اور تھوڑا سا جو ہے نا اس کی اسٹارٹنگ لی ہے برکت کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو ہم مزید پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔